زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ دوسروں کی بے لوث اور بے غرض مدد کرنا اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی علامت ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیا کریں اور اگر غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیا کریں۔ اگر لڑنا ہی ہے تو اپنے کڑوے برتاؤ سے لڑو جو کسی کو بھی آپ کا ہونے نہیں دیتا۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور دشمن کو معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی کہلاتا ہے۔ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، آپ کی عزت اور شان بڑھتی جائے گی۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسروں کے دلوں کو کچل کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ زندگی اتنی بھی تلخ اور سنجیدہ نہیں ہوتی جتنا دماغ زیادہ سوچنے کی وجہ سے اسے بنا دیتا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیابی سے نواز دے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بعد زیادہ تر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ جن لوگوں کے سفر کی منزل نہیں ہوتی اور جو اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت نہیں گزارتے، ایسے لوگ عموماً بھٹک جاتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہونا کیونکہ زندگی ہمیشہ کوئی نہ کوئی سبق دیتی رہتی ہے۔ خشک رویہ رکھنے والا شخص اس درخت کی مانند ہوتا ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، جو نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ ہی نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ اگر خدا چاہے تو جاہلوں کے درمیان ایک دانا شخص بھیج سکتا ہے۔ دانائی احمق کی حماقت کو برداشت کرنے سے ملتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پانی رک جائے گندا جوہر بن جاتا ہے اور بہتا پانی ہمیشہ تازگی کا احساس بخشتا ہے۔ بڑھاپا شعور کی پختگی کا نام ہے۔ جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے لیکن ہم صرف اسے بوڑھا سمجھتے ہیں اور بڑھاپے کو ایک بیماری اور عذاب خیال کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لیکن خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب صلاحیتوں اور دولت سے نوازا ہے۔ یہ اثاثے تبھی قائم رہیں گے جب آپ بے لوث ہو کر انہیں اللہ کی مخلوق کی بہتری اور فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ والدین اگر کم عقل اور کم علم بھی ہوں تب بھی ان کا رتبہ بڑا ہوتا ہے اور ان کی باتیں انمول موتیوں کی مانند ہوتی ہیں۔ یہ صرف ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم جوہر شناس نہیں ہوتے۔ غیر معمولی خیال بھی اس تتلی کی مانند ہوتا ہے جو صرف خوبصورت پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ گمنامی کی زندگی کو پسند کرو کیونکہ اس میں ناموری کی نسبت زیادہ امن ہے۔ اعتبار، وقت اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جانا کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ جو کام تم سے نہیں ہوتا اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنا ہے۔ مجھے لوگوں سے کسی بھی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی دینے والا ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ پہلے اللہ نے مجھے چاہا، تب مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگوں کو پہچاننے کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1، حسد کرنے والے لوگوں کی ہنسی میں طنز ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ نمبر 2، حاسد انسان گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے اور موقع سے عاری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی کامیابی یا خوشی کے موقع پر وہ اپنی تعریف کیے جاتا ہے۔ اور نمبر 4، جس سے بھی حاسد انسان حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چونٹی رینگ رہی ہے، اور اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور اگر انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو طلب کرنے پر مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو گے اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ میں نے نیکیوں کے دفتروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ملی، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمنا کی،
کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلاتا۔ شیطان کے خلاف ہماری پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔